बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, इश्तियाल अंगेज बयानिया बनाया गया, जहन साजी की गई और फिर वो हुआ जो तारीख में कभी नहीं हुआ। आम शहरी कैसे इश्तियाल में आए, किसके इशारे पर फौजी तंसीबात पर धावा बोला गया? अगर ये मंसूबा था तो फिर मंसूबा साज कौन था? 9 मई के वाकयात ने सबको हिलाकर रख दिया है। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने लगी हैं। पार्टी छोड़ने वाले फौज मुखालिफ बयानिए का बॉयकॉट कर रहे हैं और सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया जा रहा है। लेकिन इमरान खान न गलती तस्लीम करने को तैयार हैं और न ही उस पर पशिमा हैं। इमरान खान फौज पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उन्हें बच्चा समझकर तनकीद कर रहे हैं। जमान पार्क से कितने दहशतगर्द पकड़े गए और डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? क्या इमरान खान को मुल्क छोड़कर चले जाने और सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का कहा जा रहा है, या ये सिर्फ अफवाहें हैं? इन तमाम मामलात पर आज बात होगी। हमारे साथ होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे खालिद फारूकी साहब। सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई को छोड़ने वालों की। इन अरकान में सीनियर लीडरशिप के अलावा साबिक MNAs, MPAs और वुज़रा भी शामिल हैं, लेकिन इमरान खान तो दावा कर रहे हैं कि उनकी जमात पहले से भी ज्यादा मकबूल हो रही है। पीटीआई में पड़ने वाली इस दरार और बगावत से क्या इस सियासी जमात को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? जी नसीर वागा साहब। देखिए, अगर ये कहा जाए कि पीटीआई को इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क तो ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन वो फ़र्क बड़ा पॉजिटिव उनके लिए पड़ रहा है। पीटीआई पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है और अगर लोग ये कहें कि पीटीआई के में से जो लोग जा रहे हैं उनके छोड़ के जाने से ये जमात कमज़ोर हो जाएगी, तो ये लोगों की खाम ख्याली है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के जब टिकट तकसीम हो रहे थे, सारी दुनिया ने देखा कि एक एक उम्मीदवार के पीछे 5, 6, 7 उम्मीदवारों की लाइनें लगी हुई थी और उनके लिए टिकट तकसीम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा था। देखिए, जो लोग जो पार्टी छोड़ के गए हैं, क्या जिनको टिकट मिला, एक जो उनके लोग हैं वो बिल्कुल टिकट जो छोड़ के गए हैं पार्टी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टिकट होल्डर्स में से अगर 5, 10, 20, 25 लोगों ने ये ऐलान किया है कि जी वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और वो टिकट वापस कर रहे हैं, तो शायद मैं समझूं कि बहुत बड़ा शायद इनको धचका लगे पीटीआई को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप ये देखें कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, जो साबिक MPAs हैं, ये वही लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ पर बैठ के आए थे और जैसे फ़्लाइट एक ही होती है ना आने जाने की, बस वो जाने की फ़्लाइट भी उनकी एक ही है, वो वापस भी जहांगीर तरीन साहब के साथ ही जा रहे हैं और चले भी गए हैं। और ये सारा जो एक जत्था है ये दोबारा इकट्ठा होगा उन लोगों का, वही जहांगीर तरीन और वही ओन चौधरी और वही पुराने लोग एक दफ़ा फिर ये जाहिर करेंगे कि पीटीआई को हमने तोड़ दिया, उसमें तोड़ फोड़ हो रही है, लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं। लेकिन इमरान खान का ये कहना कि पीटीआई पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये बात पूरे यकीन से आपको कह रहा हूँ। जो मैंने बाहर हालात देखे हैं, एज ए जर्नलिस्ट मैं गया हूँ, मैंने बहुत सारी जगहों पे सर्वे किया है, मैं कल भी लाहौर में रहा। वागा साहब, इमरान खान साहब ने जो दावा किया है कल, वो मैं सुनवाती हूँ, फिर उसके बाद जी सुनवाएं। ये है सर्वे का रिजल्ट। ये सर्वे का रिजल्ट में ये जरा इधर देख लें कि 70% इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है पाकिस्तान में। बाकी सारी पार्टीज की मिला के भी तो जो मकबूलियत है, उन सबको अब खौफ है कि इलेक्शन अगर आ गए तो ये हार जाएंगे। पंजाब में 70% मकबूल जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ने दिखाया। अब उन लोगों की भी गुफ्तगू सुन लेते हैं जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनका क्या कहना है। बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जानिब रजी साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मकबूल तरीन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दूसरी जानिब विकटें तो गिर रही हैं, महमूद मौलवी हो, आमिर महमूद कियानी हो, ज़हीरुद्दीन डॉगर हो, इसके अलावा भी दीगर पार्टी की सीनियर लीडरशिप, इसके साथ साथ साबिक MNAs, MPAs और वुज़रा भी शामिल हैं। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैं रज़ी साहब के पास एक सवाल छोड़कर गई थी। एक जाने पीटीआई की विकटें जो है वो गिर रही हैं, दूसरी जाने इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। एक रिपब्लिक पॉलिसी सर्वे एजेंसी है जिसका सर्वे भी उन्होंने शेयर किया। रज़ी साहब, इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर सच पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है? देखिए, उन्हें जैसा बताया जाएगा वो ऐसे ही आगे बताएंगे। ये रिपब्लिक पॉलिसी पीके जो है ये वेबसाइट है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये ई न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की एक वेबसाइट है और ये साथ में रिसर्च भी करके प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ ताहिर मकसूद छीना साहब हैं, एसएसपी रिटायर हैं, उन्होंने ये शुगलन लॉन्च की हुई है। ये वेबसाइट उन वेबसाइट्स का हिस्सा है जब 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर शुरू हुई थी तो बहुत सारे रिटायर्ड हाज़र सर्विस मुलाजमीन के बच्चों को ये सहूलत फराहम की गई थी कि वो इस तरह की एक वेबसाइट लॉन्च करें जिसके ऊपर प्रोपेगेंडिस्ट के लिए उनको आर्टिकल्स वगैरह, ख़बरें वगैरह भिजवाई जाएंगी, वो छापें, और 5 से 10 लाख रुपए महीने का उनको मिलता था। और जब इस तरह की अदायगी के हवाले से एक वेबसाइट विलेज स्पेस, वो क्या है उसका नाम, वो साहब अब अमेरिका भाग गए हुए हैं और वहाँ से बैठ के आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जब उसके बारे में पूछा गया तो इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने सियासत.pk की बात करें? नहीं, सियासत.pk नहीं, ये एक और है, ग्लोबल विलेज स्पेस। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा वाली आप कह लें, मैं तो नहीं कहना चाह रहा था ना। सही है। तो वो उसको 20 करोड़ रुपया सालाना मिलने के बारे में जब ये सवाल उठाया गया स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये उनका प्रीरोगेटिव है और वो उनका जो इस्तिस्वाबी है फंड, उसके बारे में नहीं पूछा जा सकता। तो ये हो गया कि ये वेबसाइट क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इसके मालिक के 63 फॉलोअर हैं ट्विटर के ऊपर, और ये जो सर्वे उन्होंने छापा ये ट्विटर का सर्वे है। ट्विटर का सर्वे आप भी पोस्ट कर सकती हैं अभी थोड़ी देर के अंदर, और आपके फॉलोअर्स उसके ऊपर अपना वोट दे सकते हैं। सलमान आबद साहब के फॉलोअर इनके पोस्ट किए गए, तो उस तरह का एक उन्होंने किया था। चूंकि उसको 24 घंटे गुजर चुके हैं। कह रहे हैं आप? ट्विटर पोल का नतीजा है, ट्विटर पोल का नतीजा है, और उन्होंने लिखा हुआ नीचे के ट्विटर पोल का नतीजा है। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है, अच्छा सर, वैसे माजरत के साथ हमारी टीम ने आज उनसे राब्ता किया है, उनसे गुफ्तगू की है, तो उनकी जानिब से बताया यही गया है कि 15 मई को जो ये सर्वे शाया हुआ है, ये जो इसकी मेथोडोलॉजी थी, एक फेस टू फेस भी थी और ऑनलाइन भी थी, जिसके थ्रू ये तो वो कहेंगे और हल्का बेस था। ये उन्होंने अपना सौदा बेचना है ना, वो मेथोडोलॉजी, हर सर्वे की मेथोडोलॉजी नीचे शेयर होती है। अंदलीब अब्बास साहिबा जो हैं, उनकी पार्टी सर्वे करती है, उनकी कंपनी, उनकी एनजीओ सर्वे करती है, वो बाकायदा मेथोडोलॉजी शेयर करती है। इसके अंदर कोई मेथोडोलॉजी शेयर नहीं हुई हुई, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हंस के आगे गुजार देना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो हुकूमत है वो ऑप्टिक्स खत्म करने के ऊपर लगी हुई है। वो जो था ना कि ज़मान पार्क पहुंचो और फिर वहां पे पकौड़े तले जा रहे हैं, समोसे तले जा रहे हैं, तंदूर में रोटियां लग रही हैं, तिक्के कबाब लग रहे हैं। अब जो है, अब भी ट्रेंड वही चल रहा है टॉप के ऊपर के ज़मान पार्क पहुंचो, लेकिन पुलिस कल गई वापस आ गई, किसी ने नहीं रोका, आज फिर गई वापस आ गई, ये कहने का कि हम रात को फिर आएंगे, वापस आएंगे। तो ये जो ऑप्टिक्स बनाए हुए थे ना इतने अरसे से, और माशाल्लाह 13 साल हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उनका इस्टेब्लिशमेंट का वो ऑप्टिक बनाने में लगाए हैं, तो अब 13 दिन तो उनको दीजिए ना तोड़ने के अंदर। वो ऑप्टिक्स तोड़े जा रहे हैं इमरान खान साहब के। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब अपनी जगह के ऊपर डटे हुए हैं, और ये जो लोग अभी तक उनसे टूटे हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि उनका जिक्र किया जाए। उनकी पार्टी के अंदर कोई हैसियत नहीं है, उनकी सेंट्रल कमान जो है वो जेलों में है, लेकिन अभी तक अपनी जगह के ऊपर कायम है। कोई माफ़ी मांग के अभी तक बाहर नहीं आया, किसी को अच्छा लगे या बुरा, ये अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत। यानी आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ गैर मकबूल हो गई है और इमरान खान साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं, और ये मैंने ये कहा कि इमरान खान साहब सही बात नहीं कर रहे, गैर मकबूल मैंने नहीं कहा। तो सर वो झूठी हुआ ना, सही बात नहीं करे तो वो झूठी हुआ। अच्छा जी, सलमान आबिद साहब आपकी जानिब आते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं, विकटें तो गिर रही हैं, क्या इससे फर्क पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, पहली बात तो यह है कि रिजवान रज़ी साहब कोई पिछले 1-1.5 साल में कोई ऐसा पोल बता दें या ऐसा कोई नतीजा निकाल दें। कोई मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं ना जी, और बकौल इनके ये तो सब पैसे लेके करती हैं, तो यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। किसी एक पब्लिक सर्वे के अंदर ये कहा गया हो कि जनाब PMLN जो है वो बहुत टॉप पे है, कोई एक सर्वे है, और पीपल्स पार्टी बहुत टॉप पे है, क्योंकि पैसे देने ना, इमरान खान ने भी पैसे दिए होंगे इनके बकौल, तो बाकी भी पैसे दे सकते हैं। कोई सर्वे इस वक्त तक आज तक
پچھلے 1.25 سال کے درمیان کوئی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اس پروگرام کے. میں چیلنج قبول کرتا ہوں. اچھا قبول کر کے کل آپ نے لے کے آنا ہے. اچھا سر نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا جس کے مطابق ایک سروے تھا اور اس کے مطابق نون لیگ مقبول ترین جماعت. جی وہ میں کہہ رہا ہوں اس کو لے آئے نا کل یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں, اس کو اسیسمنٹ کر لیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 6 لوگ جنہوں نے آج جنوبی پنجاب سے پی ٹی آئی سے بغاوت کی ہے, بڑے اچھے ان کا رائٹ ہے, وہ کر سکتے ہیں. ذرا یہ دیکھ تو نہیں یہ 6 لوگ کون ہیں. ان کو اس دفعہ پارٹی ٹکٹ نہیں ملا. اچھا کسی ایک کو بھی اگر ایم پی اے کا یہ جو موجودہ سلاٹ کے اندر ٹکٹیں بانٹی گئی ہیں, کسی ایک کے پاس بھی ٹکٹ ہے تو مجھے بتا دیں. یہ ان لوگوں کو ٹکٹیں تو ملی نہیں ہے. اچھا اب یہ جو پارٹی کا جو ٹکٹ نہیں ملتا اس کو تو رائٹ ہوتا ہے, وہ یہ کام کرتا ہے, وہ یقینی طور پہ بہت تنگ بھی ہوگا, اس کو غصہ بھی ہے, وہ چھوڑ دیں. لیکن خود رضوان رضی صاحب نے اقرار کیا اس بات کا کہ ابھی تک تو کوئی بڑے نام, صرف 2 ہی نام ہمیں آئے ہیں. ایک وہ کیانی صاحب چھوڑ کے گئے ہیں جو ایڈیشنل سیکرٹری رہے پارٹی کے اندر, اور دوسرا جو ہے آج جو ہے امین اسلم صاحب جو ہے اٹک سے جنہوں نے چھوڑا, وہ بھی کوئی اتنی بڑی پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے پارٹی کے اندر. تو ابھی تک تو کوئی زیادہ ڈنڈ نہیں پڑا ہے. لیکن خبریں بہت ہیں, بہت سے لوگوں کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ لوگ چھوڑ دیں. لیکن میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا یہ فیس کوئی نیا نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. اس کو پیپلز پارٹی نے بھی بھگتا ہے, اس کو پی ایم ایل این نے بھی بھگتا ہے, اس کو باقی پی ایم ایل کیو نے بھی بھگتا ہے, اور اس کو اب پی ٹی آئی بھی بھگتے گی. کئی لوگ ہوں گے آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی چھوڑ سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, کیونکہ وہ شاید وہ سختی جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے جو سختیاں عام طور پہ پارٹی لوگوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں جب پارٹی مشکل میں ہو. تو یہ چلے گا. لیکن جب الیکشن ہوگا اس میں پتہ چلے گا یہ سروے کے نتیجہ عمران خان مقبول ہیں نہیں ہے. میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ حکومت کو یہ زوم ہے اور مریم نواز کو بھی یہ زوم ہے کہ جناب اس وقت مسلم لیگ نون ایک بڑی پاپولر جماعت ہے, تو بھائی حکومت بھی آپ کے پاس ہے. آج کل تو اسٹیبلشمنٹ سے رومانس بھی آپ کا چل رہا ہے, میڈیا بھی سارا آپ کے ساتھ ہے. تو کرا لیں الیکشن یار, پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں کھڑی ہیں اور عمران خان کہاں کھڑے ہیں, تو پتہ چل جائے گا نتیجہ کیا نکل کے آتا ہے. نتائج پر جائیں. ٹھیک ہے خالد فاروقی صاحب, ابھی جیسے یا میں ایک چیز کا اضافہ کروں سر میں خالد فاروقی صاحب سے بات کر لوں. نہیں میں ان کی بات کو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے بارے میں جب ان کو ٹکٹیں نہیں ملی تو انہوں نے یہ عمران خان کو کہا اور اعلان کیا تھا کہ ہم آزاد الیکشن لڑیں گے. عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ جو بندہ آزاد الیکشن لڑے گا پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان سے عمران خان لا تعلقی کا پہلے ہی اعلان کر. ٹھیک ہے خالد فاروقی صاحب, جیسے ابھی واغا صاحب نے بھی کہا ہے, سلمان عابد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر وہ لوگ اعلان کر رہے ہیں جن کو ٹکٹس نہیں ملے تھے. آپ کے خیال میں یہی وجہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف غیر مقبول جماعت نہیں ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے نا پی ٹی آئی جو ہے یہ بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی, بڑی پاپولر جماعت ہے. اس کے بارے میں یہ ہم ایک دم سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ غیر مقبول ہو گئی ہے. اس کی مقبولیت کا جو گراف پہلے تھا اس کے بارے میں اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ بیان کرتی ہے تو اس پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کے مخالفین بیان کرتے ہیں تو اس پر بھی میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے خواہ اس کا کوئی بھی لیڈر نکل جائے, عمران خان جب تک اس پارٹی میں موجود ہے عمران خان کی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے. اس لیے اس پارٹی کو اس چیز سے فرق نہیں پڑے گا کہ یہاں سے فواد یا کوئی اور بندہ یا اسد عمر یا شاہ محمود قریشی یہ لوگ ان میں سے کوئی ایک آدھ یا کچھ بھی چھوڑ جائے, اس سے اس کو فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ پبلک کا اور عمران خان کا ڈائریکٹ ایک دوسرے سے رابطہ ہے. اس پارٹی کی ایک جو اچھی بہت اہم بات کی ہے آپ نے, وہ یہ ہے کہ پبلک جو ہے, عوام جو ہے, ان کا اپنے لیڈر سے براہ راست رابطہ ہے. درمیان میں کسی رابطے کی عمران خان کو اور پبلک کو ضرورت نہیں ہے. لیکن جو نیگیٹو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ان کے لیے بند گلی بن رہی ہے. ان کی پاپولیرٹی نے ان کو بھی بند گلی میں پہنچایا, ان کی پاپولیرٹی نے اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے مخالفین کو بھی بند گلی میں پہنچایا. ان کی پاپولیرٹی اور تکبر نے اور انا نے ان کو نہیں پورے پاکستان کو بند گلی میں پہنچایا. دیکھیے کسی بھی ملک میں سسٹم اور نظام کو چلانے کے لیے کئی ایک راستے ہوتے ہیں جن میں آپ اپنے مخالفین کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں, جن میں آپ طاقتور قوتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, جن میں آپ مذہبی طاقتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, جن میں آپ پبلک کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. عمران خان مذہبی طاقت بھی خود بنے, اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی انہوں نے خود نبھانا چاہا ہے, اپنے مخالفین کی جگہ بھی خود لینا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے وہ کسی کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ساری وہ صورتحال ہے جو عمران خان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے اور مسائل پیدا کرے گی. ان کے پاپولر ہونے میں شک نہیں ہے, لیکن کیا پاکستان جیسے ملک میں اور ایسے کئی اور دوسرے کئی اور ممالک ہیں یہاں پہ صرف پاپولر لیڈرشپ جو ہے وہی اقتدار میں آیا کرتی ہے, اور کیا اقتدار ہی محض عمران خان کا مقصد ہے؟
یہ ساری چیزیں عمران خان کو واضح کرنی چاہیے اور ان کو سوچ لینی چاہیے. انہیں اپنے اب تک کے فیلئر کا جائزہ لینا چاہیے. پچھلے 4 سال میں بھی وہ پاپولر تھے لیکن وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پائے؟ آخر وہ ڈیلیور نہیں کر پائے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں بھی باجوہ نے ناکام کروایا, وہاں بھی باجوہ نے ناکام کروایا, یہاں بھی مجھے غلط خبر دی گئی, وہاں بھی مجھے غلط خبر دی گئی. وہ خود سے کیوں نہیں کچھ فیصلے کر سکے؟ ان کی پارٹی ایسی کیوں نہیں بن سکی جس میں وہ اپنی پارٹی کے مشیر, اپنی پارٹی کے ایک سسٹم کے تحت وہ نظام حکومت کو چلا پاتے؟ اب عمران خان اگر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے لڑائی کرنے کے بعد, اور آپ بالکل بھی 9 مئی کے واقعات کو آسانی سے نہ لیں. دیکھیے سلمان آفت نے بڑی اچھی بات کی, وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی پہ بھی یہ وقت آیا تھا, نون لیگ پہ بھی آیا, لیکن آپ ایک پارٹی کی مثال بھول گئے ہیں. ایسا وقت ایم کیو ایم پہ بھی آیا تھا, اس کا بھی 1 مئی کا دن ہوتا ہے, شاید وہ 12 مئی کا دن تھا, اور 12 مئی اور 9 مئی میں 3 دن کا فرق ہے. اور آج تک ایم کیو ایم سنبھل نہیں سکی. الطاف حسین سے زیادہ پاپولر اپنے ووٹرز میں, اپنے سپورٹرز میں, اپنے عوام میں پاکستان کی ہسٹری میں شاید کوئی لیڈر نہیں رہا. بے شک وہ الطاف حسین کا حلقہ انتخاب محدود تھا, بے شک وہ کراچی تک رہے, حیدرآباد تک رہے, سندھ تک رہے, لیکن الطاف حسین سے زیادہ پاپولر تو کوئی نہیں. الطاف حسین کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے, عمران خان کی پی ٹی آئی کے ساتھ, میں پاکستان کے لیے اس سے بہت ہی برا دن سمجھوں گا, اس لیے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کو اور ان کی پاپولیرٹی کو ختم کرنے کی عادت ہے. الطاف حسین صاحب کو پاکستان چھوڑنا پڑا, وہ چلے گئے. نواز شریف صاحب پاکستان چھوڑ کر چلے گئے, لیکن عمران خان صاحب یہیں پر موجود ہیں. ایک نامور صحافی ہیں متین حیدر صاحب, ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا, شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. ان کے مطابق عمران خان کو ملک چھوڑ کر جانے کا کہا جا رہا ہے. کیا آپ کے خیال میں جا سکتے ہیں ملک چھوڑ کر عمران خان صاحب؟ نہیں, میرا نہیں خیال. نہ تو عمران خان کی اپروچ ایسی ہے, نہ وہ پاکستان چھوڑیں گے. ان پر نہیں, ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ ہی عمران خان کو ملک چھوڑ کے جانا چاہیے, نہ وہ ملک چھوڑ کے جائیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان پاکستان میں رہ کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کریں گے, لیکن ان کو چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پچھلا جو دور ہے اور آج کل کے جو حالات ہیں, اس سے ان کو لرن کرنا چاہیے, اور لرن کر کے وہ مذمت کریں اپنے جو کچھ وہاں پہ نومئی کو ہوا ہے. ہمارے پاس وقت پروگرام کا کام ہے, ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے. نصیر واگا صاحب, بگڑتی سیاسی صورتحال ہے, عمران خان پر دباؤ ہے کیا ملک چھوڑنے کا؟ کیا وہ جا سکتے ہیں؟ ایک تو میں پچھلے ٹاپک کے بارے میں ایک لائن کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں, یہ 9 مئی کو کہاں تھے؟ 9 مئی کو یہ واقعہ ہو گیا, 10 مئی کو یہ لوگ چھوڑ دیتے پی ٹی آئی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وقت کون سا ہے. یہ وہ دباؤ, یہ تشدد, یہ پرچے, یہ پولیس کی کارروائیاں, یہ اس کے بعد لوگ سارے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اچھا, دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ عمران خان نے ابھی حال ہی میں ایک بات کی تھی, ایک اس کا بیان آیا تھا کہ میں کسی صورت بھی پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے یہ آپشن دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں اور آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, جس کو عمران خان نے بالکل قابل قبول نہیں سمجھا, اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں ہر حال میں پاکستان میں رہوں گا. اور آپ یہ دیکھیے پچھلے ماضی میں بھی عمران خان نے جتنی باتیں کی تھی پاکستان چھوڑ کر جانے کے بارے میں, وہ بار بار نواز شریف کو کنڈیم کرتے تھے, اس کے بارے کہتے تھے کہ وہ بھاگ گئے, وہ ملک سے چلے گئے, ان کو رہنا چاہیے. تو پھر عمران خان خود کیسے ملک سے باہر جائے گا؟ اور اگر یہ جائے گا تو عمران خان ہمیشہ کے لیے پاکستان سے مائنس. ٹھیک ہے, رضوان عزیز صاحب, کیا کوئی دباؤ ہے عمران خان صاحب پر؟ انہیں کہا جا رہا ہے باہر جانے کا, اور کیا وہ چلے جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان نے, میں اپنے بھائی واگا صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں, عمران خان صاحب نے ہر وہ تھوکا چاٹا ہے جس کا الزام انہوں نے دوسروں پہ لگایا. اور میرا تو کال ہے نا, جو میں نے ڈرائیو کیا ہے گوئبلز کی تھیوری سے, کہ لمحہ موجود میں جو الزام یہ دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں, بعین ہی وہ جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, منی لانڈرنگ سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے اخلاقی جرائم وہ کر رہے تھے جب وہ دوسروں پہ الزامات لگا رہے تھے. لیکن سوال کیا تھا آپ کا؟ سوال کے بغیر ہی جواب دے رہے. وہ تو آپ کو آنا جواب سر, دباؤ ہے یا نہیں ہے؟ میں ہر اس شخص کے منہ سے میں نے سنا ہے جو پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپوں کے اندر ہے. یہ خبر جو ہے یہ پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپوں میں آئی ہے, میں نے یہ خبر ان لوگوں کے منہ سے سنی ہے. لیکن جب میں نے رابطہ کیا ہے متعلقہ حکام سے جنہوں نے باہر جانے کی اجازت دینی ہوتی ہے, انہوں نے کہا بھائی آپ پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپس میں بھی ہیں؟ میں نہیں ہوں. میں نے کہا میں نے ان سے سنا ہے جو پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپوں سے خبر لے کے تبصرے کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر یہ آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ آپشن سزا کے بعد ملا کرتا ہے.
अच्छा ठीक है। सलमान आबिद साहब, आपका क्या ख्याल है, जाएंगे छोड़कर पाकिस्तान इमरान खान साहब? अगर रिजवान रज़ी साहब ने पाकिस्तान की सियासी तारीख का मुताला किया हुआ है तो किसका बाहर जाना कितना मुश्किल है, मुझे बताइए, एस्टेब्लिशमेंट से डील करके। एक वो 8 हफ्ते की दवाई लेने भी गया हुआ है, सुने ना, एक वो 8 हफ्ते सुने तो लेना, आप सुन तो लिया करें, 8 हफ्ते की दवाई लेने भी गया हुआ है, एक 8 हफ्ते की दवाई लेने भी गया हुआ है, ठीक है ना, पूरा ख़ानदान भी भागा था, पीपल्स पार्टी भी एक मुख्तलिफ दौर में जरदारी साहब भी निकल गए थे, अल्ताफ़ हुसैन भी निकल गए थे। इमरान खान जाना चाहें तो क्या मुश्किल काम है उनके लिए बाहर निकलना। सवाल तो ये है कि उनके पास ऑप्शन क्या है, वो नवाज शरीफ बन जाए और बाकायदा अपने आप को बीमार कर लें, कोई डील कर लें, कोई मामला तय कर लें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो डील करने के मास्टर हैं, और या ये कि वो पाकिस्तान में बैठ के, जैसे अभी फारूकी साहब ने कहा, वो सियासत करें अगर उन्होंने मैदान के अंदर रहना है। अब ये देख लेंगे कि जो बात इन्होंने की है कि जी वो तो जो है ना पता नहीं कितनी डीलों की डील करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर भागना चाहते हैं। मैंने कब कहा है यार? मैं जो लोग कह रहे हैं यार, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो लोग कहना चाहते हैं, आप वैसे परेशान हो, आपने मेरी तरफ नहीं इशारा से मैं आप परेशान, मेरी तरफ इशारा ना करो। जो कहना चाहता है कि वो जाएंगे, वो भी यहीं पर बैठे हुए हैं, और ये जो पिछला 1.5 साल उन्होंने भुगता है, जिस किस्म के 150 मुकदमे, 40-50 के करीब दहशतगर्दी के पर्चे, ठीक है, उनके घर को जिस तरह से मुहासरा उनका किया गया है, जिस तरह से उन पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, अगर उन्होंने जाना होता तो कोई रास्ता निकाल लेते। अब ये ना कहिएगा कि उनको जाने के लिए जो इजाज़त नहीं मिल रही। इजाज़त देने वाले और इजाज़त लेने वाले पाकिस्तान की सियासत की सियासी तारीख उठा के देखें, माशाल्लाह जिन पे मुश्किल वक्त आया है वो निकल गए। बेनज़ीर ने भी मुश्किल वक्त पाकिस्तान से बाहर ही गुजारा है, और इसी तरह से नवाज शरीफ साहब पे भी मुश्किल वक्त आया तो वो बाहर ही चले गए थे। जरदारी साहब ने भी जब ईंट से ईंट बजाने की बात की थी तो दुबई चले गए थे, पाकिस्तान में नहीं रहे थे, फिर कोई मामला तय करके आए थे। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है, इमरान खान को ही फैसला करना है, मुझे तो फैसला नहीं करना। अगर वो यहाँ से निकलते हैं, कोई रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं, तो उनका नुकसान उनकी अपनी जमात को होगा। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक का वक्त तो है, ब्रेक पर हम जाएंगे, जब वापस आएंगे बात हम करेंगे ग्रैंड ऑपरेशन की। कहा यह जा रहा था कि 30 से 40 दहशतगर्द वहां पर मौजूद हैं, इत्तलात हैं, और उसी बेस पर ऑपरेशन किया गया। वहां ज़मान पार्क में ये ऑपरेशन जो है वो किया जाना था, कहाँ गया वो ऑपरेशन, हुआ या नहीं, क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जिक्र किया ज़मान पार्क में ग्रैंड ऑपरेशन का। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की जानिब से कल ये कहा गया था कि 30 से 40 दहशतगर्दों की वहाँ मौजूद होने के इत्तलात हैं ज़मान पार्क में, उसी बेस पर यह ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। नसीर वागा साहब, डेडलाइन ख़त्म हो गई, क्या बना ग्रैंड ऑपरेशन का ज़मान पार्क में? कल रात 8 बजे मैं खुद ज़मान पार्क इमरान खान के घर में मौजूद था और वहाँ हमने सारा कुछ देखा। उन्होंने ख़ुद भी बहुत सारे जर्नलिस्टों को वो सारा सीन दिखाया और उन्होंने सब कुछ खोल के रख दिया सबके सामने कि आएँ अंदर आ जाएं और आप सब लोग देख लें कि यहाँ कहाँ हैं दहशतगर्द। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो उससे पहले पुलिस ने तमाम रास्ते बंद कर रखे थे। हम बमुश्किल वहाँ तक पहुँचे और थोड़ी देर बाद वो रास्ते खोल दिए गए, लेकिन आधे घंटे बाद वो दोबारा रास्ते बंद कर दिए गए। एक अजीब सिचुएशन थी वहाँ पर पुलिस की, ना उनको समझ आ रहा था हमने रास्ते खोलने हैं, बंद करने हैं, ऑपरेशन होना है नहीं होना। जब मैंने पुलिस वालों से पूछा तो वो कहते हैं कि हमें तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही, कभी वायरलेस आ जाती है, रास्ते बंद करते हैं। एक अजीब खौफ व हरास का आलम था वहाँ पे। और आज भी जो कुछ हुआ, आप देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप पहले अनाउंस कर रहे हैं कि जी वहाँ 40 दहशतगर्द मौजूद हैं। भाई आप पहले ऑपरेशन करते, वहाँ से 40 दहशतगर्द बरामद करते और बल्कि मीडिया को साथ लेके जाते। अचानक हुकूमत के पास तो पूरा इख्तियार है ना, जो वज़ीर इत्तलात हैं उनको पहले अनाउंस करने की क्या ज़रूरत थी कि वहाँ 40 हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं निकला। आज भी दोपहर को इमरान खान ने कहा जी आ जाएं, मेरे तो दरवाजे खुले हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी आ जाए। अब इंटरनेशनल मीडिया ने भी देख लिया वहाँ कुछ नहीं है, लिहाजा ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, ना ऑपरेशन हुआ। अब होना क्या था, कुछ भी ना दहशतगर्द ना ऑपरेशन। एक मैं बात का इजाफा करता जाऊँ, कल कुछ हमने फुटेज ऐसी देखी कि पुलिस की गाड़ियों में कुछ लोग बैठे हुए थे, ये ख्याल किया जा रहा था कि इनको इमरान खान के घर से बरामद किया जाएगा कि ये वो दहशतगर्द हैं। और उसके बाद फिर एक ये भी खबर आई कि 5-6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि ना तो वहाँ कोई बंदा था, मैं आई विटनेस हूँ, हम खुद वहाँ गए हैं, बड़ी न्यूट्रल आपको मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ कुछ नहीं था और इस तरह घर खुला था, जो मर्जी अंदर जाता था वो मिल लेता था और वो देख रहे थे। रिजवान रज़ी साहब, डेडलाइन दी गई थी, 30 से 40 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात थी। निगरान वज़ीर जो पंजाब हैं उनकी जानिब से कहा गया था ऑपरेशन किया जाएगा।
لیکن آپریشن نہیں کیا گیا, ابھی تک کوئی دہشت گرد بھی برآمد نہیں ہوا, کیا بنا؟ دعویٰ کس نے کیا تھا؟ وزیر اطلاعات نے. جرنلزم سے ریلیٹڈ ہے, اطلاعات سے ریلیٹڈ ہے, حالانکہ یہ وزیر داخلہ کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ وہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. وزیر داخلہ کو دیکھیے جو بھی کیئر ٹیکر ہوگا پنجاب کا, وہی پنجاب کا, انہی کے پاس ایڈیشنل چارج ہے. وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ کل ہمارے کچھ دوست جو تھے وہ اس کے اوپر اچھل رہے تھے کہ یہ دیکھیں کیسے ورکر بٹھا کے لائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کو یہاں سے برآمد کروایا جائے گا. وہ پرانی ویڈیو تھی کہیں جگہ کی اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ بہرحال کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو لوگ واٹس ایپ پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپوں سے دیکھ کے خبروں پہ اوپر اپنی رائے بناتے ہیں وہ اسی لیے گمراہ ہوتے ہیں. دیکھیے حکومت نے بڑی کامیابی کے ساتھ پریمپٹ کیا کہ وہ 2 دفعہ بیچارے کہہ بیٹھے میں آیا تو کسی نے وہ ویڈیو لگا کے نیچے لکھ بھی دیا ہوا تھا یہ پی ٹی آئی کے 8 لوگ گرفتار کیے وہاں سے لا کے برآمد کر کے, وہ ویڈیو ہے ہی نہیں, وہ ویڈیو کراچی کی ہے اور وہاں پہ جب MQM کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا اس زمانے کی ہے. اینی ہاؤ دیکھیے میرا نہیں خیال حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب, عمران خان کہتے ہیں میں آخری فکرہ, عمران خان کہتے ہیں میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں, حکومت ان کے ساتھ مائنڈ گیم کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں وہ زمان پارک جہاں سے پولیس کا گزرنے کے اوپر گاڑی چلا دیا جا کرتی تھی, ٹرک چلا دیا کرتا تھا. کل ایک پروگرام کے دوران بھی مائنڈ گیم چلی, بڑی انٹرسٹنگ ایک دعویٰ کیا گیا, وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر اس میں بات کرتے ہیں. جی سلمان عابد صاحب, بات یہ ہے کہ اس گھر کے اندر زمان پارک میں ایک دہشت گرد ہے, اس کا نام ہے عمران خان, اور وہ 40 دہشت گردوں کے اوپر بھاری ہے, یعنی وہ 40 دہشت گردوں کا اس نے خول پہنا ہوا ہے. اس کو عامر میر صاحب نے سمجھا کہ ہاں جی سنیں نا, اس پہ عامر میر صاحب نے سمجھا 40 دہشت گرد ہیں. عامر میر صاحب کی تو پہلے مجھے نہیں معلوم کتنا وہ ٹیررزم کو ڈیل کرتے ہیں, اور ٹیررزم کے بارے میں اس طرح کی جو ایجنسیز کی رپورٹس ہیں, جیسے واگا صاحب نے کہا کہ کبھی اس طرح سے اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی جس طرح کی اناؤنسمنٹ انہوں نے کی. لیکن کل ہم سب نے کہا تھا کہ کسی قسم کا کوئی آپریشن وہاں انہوں نے کوئی نہیں کرنا, ایک خوف و ہراس کی کیفیت ڈالنی ہے. اور آپ دیکھیے نا کہ کتنی سکی کا سامنا کرنا پڑا ہے حکومت کو, جس کا دعویٰ انہوں نے کیا, جس کے کلیم کیے, اور پتہ نہیں کیا وہاں افغانی دہشت گرد ہیں, پتہ نہیں کہاں سے فاٹا سے آئے ہیں, وزیرستان سے آئے ہیں, فلاں سے آئے ہیں, اور نکلا کیا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ٹھیک ہے نا, اب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس انفارمیشن شاید جو تھی تو وہ دہشت گرد وہاں سے بھاگ گئے. تو بھائی بھاگنے کو فیسلیٹیٹ تو پھر آپ نے کیا ہوگا, پھر آپ کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیوں 2 دن پہلے اناؤنسمنٹ کر دی, کیوں آپ نے ان کو وہ سہولت کاری پرووائڈ کی. اس لیے یہ حکومت جو ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا, اور یہ اپنا ایک چیزوں کو ایسے کریٹ کرتی ہے اور پھر اس پہ پولیٹیکل سکورنگ کرنا چاہتی ہے. ابھی آپ نے طارق چودھری صاحب کی باتیں سنائی ہیں, طارق فضل چودھری صاحب کی, اب ذرا اس گفتگو کو سن لیں. یعنی سارا منصوبہ حضرت صاحب کو پتہ ہے, کیسے پلان کرنا تھا, کیسے جانا تھا, کیا کرنا تھا, کس کو پیش کرنا تھا, وہ ساری گفتگو آپ نے سن لی ہے نا. اب اس کے بعد اور یہ 8 بجے کے شو میں چلا ہے, اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا حکومت کے کارڈ ہے اور کس طرح سے حکومت اپنی حکمت عملی ڈیزائن کر رہی ہے. اگر اس طریقے سے ٹی وی ٹاک شو میں آ کے حکمت عملیاں بتانی ہے تو ان پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے خالد فاروقی صاحب, بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے, کیا پنجاب حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے؟ نہیں, کوئی لینے کے دینے نہیں پڑے. ہر حکومت اس طرح کے دعوے کیا کرتی ہے, ہر حکومت دعوے کیا کرتی ہے. یہ سیاسی کھیل بھی ہو رہا ہے, اور جو کچھ وہاں پہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد ظاہر ہے پوائنٹ سکورنگ کا موقع حکومت کو بھی ملا. عمران خان کی جو سیاسی غلطی اور بہت بڑی ٹیکنیکل مسٹیک ان سے ہو گئی, جس کو ابھی ہمارے کچھ دوست ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت گہرا ہے اور بہت زیادہ ہے. اس کو عمران خان وقت کے ساتھ محسوس کریں گے. جو یہ کہا جا رہا ہے, میں کسی کے تجزیے کو ظاہر ہے میں تو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن عمران خان کس حد تک ڈیمیج اور کس حد تک ڈیفینسو ہوئے ہیں. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ وہ میڈیا کو بار بار دورے کروا رہے ہیں اپنے ہیڈ آفس کے, بار بار زمان پارک کا دورہ کروا رہے ہیں کہ آئیے آ کے دیکھیں کون دہشت گرد ہے یہاں پہ. تو یہ سارا کچھ عمران خان ظاہر ہے پہلے تو نہیں کر رہے تھے, اب انہوں نے سارا شروع کیا ہے نا. اچھا, اب اگر وہاں سے کوئی دہشت گرد نہیں ملتا, وہاں سے کوئی بندے, گورنمنٹ نے جیسے کہہ دیا کہ 8 لوگ ہم نے پکڑ لیے وہ نہر کے راستے نکل رہے تھے, تو گورنمنٹ تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے, پولیس یا ادارے کچھ بھی ایسا بیان دے سکتے ہیں. لیکن عمران خان جس طرح سے عمران خان کے ساتھ ایک نفسیاتی گیم بھی کھیلی جا رہی ہے, جلسہ بھی جو ہے وہ آج ہونا تھا وہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے. وہ ہاں جی بالکل, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری, رئیس صاحب یہ دیکھیے, یہ نا دیکھیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس کا رزلٹ جو ہے ہم فوری طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ نکلے گا کوئی کہ ہمیں 2 دن میں 4 دن میں نظر آ جائے, لیکن آنے والے دنوں میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں دہشت گرد ہوں یا نہ ہوں, کچھ چیزیں تسلیم کر لی گئی ہیں
کہ عمران خان کی پارٹی میں ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو توڑ پھوڑ بھی جانتے ہیں, جو جلاؤ پروگرام میں آخری 4 منٹ باقی بچے ہیں, ہم بات کریں گے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کا سکینڈل ہے. عمران خان اور ان کی اہلیہ نے نیب کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جواب تو دے دیا انہوں نے, جمع کرایا کہ ہم پیش نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب نے اپنی شیونگ کٹ بھی واپس مانگ لی ہے. اچھا, سوال میرا یہ ہے اس میں, کیا ایک ہی ملک میں 2 قانون ہو سکتے ہیں؟ عمران خان قانون سے بالاتر ہیں. رضوان رضی صاحب, میں نے اگر کہا کہ ہاں تو میرے دوست نے میرے ساتھ ناراض ہو جانا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے سارا زور جو ہے نا وہ مجھے ڈینائی کرنے پہ لگا دینا ہے. یس, اس ملک کے اندر 2 قانون ہیں, ایک عمران احمد خان نیازی کے لیے, دوسرا باقی 23 کروڑ کیڑے مکوڑوں کے لیے. ایک عمران خان نیازی اور اس کے متعلقین کے لیے, باقی جو دوسرے قوانین ہیں اور باقی جو قانون لاگو ہوتے ہیں وہ 23 کروڑ کیڑے مکوڑوں کے لیے. اب 24 ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کے لیے آئین ری رائٹ کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کے جج بیٹھ کے قانون ری رائٹ کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو, آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے, ہیو اے نائس ڈے. 10 لوگوں کے ساتھ ملزم ہیں آپ, لیکن جا کے یاشی فرمائیے, گپ شپ لگائیے. جی نصیر واغر صاحب کوئکلی. دیکھیے, آپ نے جو سوال کیا ہے, سر عمران خان صاحب قانون سے بالاتر ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. عمران خان کو ہر حال میں نیب میں پیش ہونا چاہیے. وہ پھر انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے. عمران خان صاحب کا یہ رویہ صریحاً غلط ہے. ان کو بالکل قانون اور کسی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے اگر ان کو بلاوا آتا ہے تو ان کو ہر حال میں جانا چاہیے. رضوان رضی صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ اس ملک میں 2 قانون ہیں, لیکن انہوں نے ایک کا نام تو لے لیا, عمران احمد خان نیازی کا. نواز شریف صاحب کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں. وہ جو 8 ہفتے کی دوائی لینے گئے تھے وہ کس قانون کے تحت گئے تھے, ذرا وہ بھی وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے, عمران خان کو چھوڑے نا, اپنا اخلاقی بھائی اپنا اخلاقی مقدمہ تو بتائیں. وقت ہمارے پاس کم ہے. جی 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 خالد فاروقی صاحب, جی خالد فاروقی صاحب, آپ بھی شرماتے ہیں نا ان کا نام لیتے ہوئے. ٹھیک ہے خالد فاروقی صاحب, معذرت آپ کے ساتھیوں نے آپ کو بات نہیں کرنے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.